پاکستان کی سیاست میں ایجنسیوں کے کردار کے اوپر ہمارا ہمیشہ سے ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ایجنسیوں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، فوج کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور سیاستدانوں کو اپنے کام کرنے چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے ہماری خواہشات، ہمارے نظریات جو طاقت کا کھیل ہے اس کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں اور عموماً طاقت کا کھیل جیت جاتا ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے نظریات تبدیل کر لینا چاہیے۔ تو ہماری تو کنسسٹنٹلی پوزیشن یہی ہے کہ ایجنسیوں کو نہ ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر جانا چاہیے، نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر جانا چاہیے، نہ پرائم منسٹرز کو بنانا چاہیے، نہ پرائم منسٹرز کو گرانا چاہیے۔ اور اگر یہ کام ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی اچھا نہیں۔ بدقسمتی سے گاہے بگاہے سیاستدان ایسے سامنے آتے رہتے ہیں جو خود مانتے ہیں کہ ایجنسیوں کا کام ان کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن جب ایجنسیاں ان کے لیے وہ کام نہیں کرتی تو ان سے نالاں ہو جاتے ہیں۔ اس فہرست کی سر فہرست جو نام آپ کو نظر آتا ہے وہ عمران خان کا نظر آتا ہے۔ عمران خان کا میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، BBC کی ویب سائٹ کے اوپر لگا اس کا ٹیکسٹ، جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو ملک کے دفاع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ملک کے استحکام کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے۔ بہت اچھا یہ نظریہ ہے، اس کے اوپر عمل درآمد عمران خان نے کیا ہی نہیں کیا، اس میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بات شروع کر دی کہ کس طرح کتنی خوفناک بات ہو گئی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے فون جو ہیں وہ فون ٹیپنگ ہو رہی ہے ان کی، اور یہ تو اتنا سیکیور لائن ہے، اور یہ اگر فون ٹیپنگ ہو رہی ہے تو اس سے تو دشمنوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اب دشمنوں کو اپنی سائفر کی کاپی گمانے سے فائدہ ہوگا یا ٹیلی فون ٹیپنگ سے فائدہ ہوگا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ سائفر کے اوپر میں تفصیلی پروگرام ترتیب دے رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ لیکن ٹیلی فون ٹیپنگ کے اوپر جس سے مراد یہ ہے کہ ایجنسیاں فون ٹیپنگ کرتی ہیں، دشمنوں کو اس سے کس طرح فائدہ ہوگا؟ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پھر فون جو ہے یہ آڈیو لیکس ہو جاتی ہیں، جب لیکس ہو جاتی ہیں اس سے مراد یہ کہ دشمنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے دونوں اصولی موقف آپ کو نظر آتے ہیں۔ حقیقت بدقسمتی سے ایز آلویز بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی مشکل ہے۔ عمران خان جو ایجنسیوں کی فون ٹیپنگ کو ملک کی سلامتی کو خطرہ قرار دیتے ہیں آج کل، کیونکہ آج کل نظریہ فوری ضرورت کے تحت ان کو یہ بات کہتے ہوئے جچتی ہے، ان کی ضرورت ہے یہ۔ وہ کچھ عرصہ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ فوج کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہماری ISI ہے یہ دنیا کی ایک آؤٹسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اوکے، تو اب جو میں کرتا ہوں، جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں، جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے۔ اچھا، IB کو بھی پتا ہوتا ہے، ISI کو بھی پتا ہوتا ہے۔ ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے، بالکل پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا صرف چاہیے۔ میں ہی نہیں، دیکھو منصور یہ یاد رکھو، آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، یہ جو کریں گے CI کو پتا ہوگا، کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے۔ ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں۔ تو اس میں اس وقت کے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں ایجنسیاں اگر فون ٹیپ کرتی ہیں، وہ تو مجھے انفارم کرتی ہیں اور وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کرتی ہیں، اور ISI جو ہے وہ پاکستان کی بہترین اور توانا ایجنسی ہے، اور اس سے ملک کا تحفظ جو ہے وہ انشور ہوتا ہے۔ تو بطور پرائم منسٹر وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ ایک کسی ایسے شخص کے طور پہ بات نہیں کر رہے جس کا ان معاملات کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو بطور پرائم منسٹر ان کو پتہ تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے، نہ صرف ان کو پتہ تھا یہ کام ہو رہا ہے بلکہ ان کی سینکشن یعنی اجازت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کی سینکشن اور اجازت کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی پبلک ایکنالجمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 3-4 لیول ہوتے ہیں نا، آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں، آپ فیصلہ کر لیتے ہیں چند لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ فیصلہ کر لیتے ہیں چند لوگوں کو بتاتے ہیں، ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، پھر آپ لمیٹڈ سرکولیشن میں اس کو لے آتے ہیں۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں چند لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، ڈاکومنٹ بھی کرتے ہیں، پھر لارجر کابینہ کو بھی بتاتے ہیں، ممبران کو بھی بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود پبلکلی ایکنالج کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کے طور پر عمران خان ان 3-4 مراحل سے گزرنے کے بعد پبلک ایکنالجمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق ایجنسیوں کا فون ٹیپ کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں اس سے زیادہ اس کے اندر اضافہ نہیں کروں گا۔ یہ جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہم موازنے سامنے رکھتے ہیں، جن کے کانوں پر اور آنکھوں پر دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کو تو ظاہر اب حالات ہی سمجھائیں گے، کوئی واقعات ہی سمجھائیں گے یا حوادث ہی سمجھائیں گے، ان کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہم انگیج نہیں کرنا چاہتے، لیکن کام ہم بہرحال اپنا کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو فون ٹیپنگ سے مسئلہ نہیں، اس فون ٹیپنگ سے مسئلہ ہے جو بطور اپوزیشن یا ایسے شخص کے جو طاقت سے باہر نکلنے کے بعد نامساعد حالات کا خود کو شکار کر چکا ہے،
اس کے لیے مزید مسائل پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ فون ٹیپنگ جو ان کے فائدے میں ہے، جب وہ پرائم منسٹر تھے اس کو سینکشن کر رہے تھے، اب وہ ان کو بری لگتی ہے. ابھی بہرحال وہ بری لگتی ہے جو ان کے بارے میں ہے، جو سائفر کے بارے میں. وہ بری نہیں لگتی جو مریم نواز کے بارے میں ہے، یا شہباز شریف کے بارے میں ہے، یا نواز شریف کے بارے میں ہے. وہ بری لگتی ہے جو جھگڑا کے بارے میں ہے اور ترین کے بارے میں ہے، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سکٹل کرنے کے لیے وہ کیا کام کر رہے ہیں. وہ بری نہیں لگتی جس کے اندر پولیٹیکل اسٹریٹجی نون لیگ بناتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ سنائی دیتی ہے کہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کیسے لینا ہے، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سبورٹ ہم نے کیسے کرنا ہے، یا استعفے کے معاملے کو ہم نے کیسے ٹیک اپ کرنا ہے. اس کو یہ کورٹ میں لے جاتے ہیں اور اپنے معاملات کو کہتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا معاملہ فون ٹیپنگ کا. اب ذرا آ جائیں ایجنسیوں کے سیاسی کردار کے اوپر. کہتے ہیں جی ایجنسیوں کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. بالکل درست بات ہے، یہ تو ہم بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. 2014 سے بھی پہلے جو عمران خان صاحب کی مکمل طور پر سیاسی اٹھان ہے، اس کی کنسٹرکشن کس طریقے سے ہوئی، اس کو کیسے بنایا گیا، بڑی طویل اور تکلیف دہ تاریخ ہے لیکن ڈاکومنٹڈ ہے. پروگرام کی نوعیت ایسی ہے کہ میں اس میں وہ تمام تاریخ بیان نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے بہرحال ان کے پرانے بیان میں رکھ دیتا ہوں. جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ کیسے ان ایجنسیوں کو جن کو اب وہ لیکچر دے رہے ہیں کہ وہ ملک کی تحفظ والے معاملات پر فوکس کریں، سیاسی انجینئرنگ نہ کریں، ان سے نمبر پورے کرواتے ہوتے تھے. سنیں. بل اپنے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتیں کرنی پڑتی تھی. ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسمبلی میں ووٹ کرانے کے لیے. آپ نے تو کہا ایجنسیز کو بھی بار بار آنا پڑتا تھا، ہمیں کہنا پڑتا تھا، ہمیں اپنی نیوٹرلز کو کہنا. تب تو اب نیوٹرلز تو بعد میں آیا نا یہ لفظ، تو تب ہمیں کہنا پڑتا تھا کہ ان کو کہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نمبر پورے. پارلیمان کے اندر بل پاس کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، باقاعدہ ان کو آفس دیے ہوئے ہیں انٹیلیجنس کے افسران کو. ایک خبر یہ بھی ہے جن کے ذریعے وہ کورم باقاعدہ پورا کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے جی کہ کیسے جو ممبران نہیں آتے عمران خان کے حق میں جو بل جا رہا ہے ان کو ہم لے کے آئیں گے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، کسی میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ممبر کو تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے لیے ہم جہاز بھیجیں یا بندے بھیجیں، یعنی آپ نے آنا ہے یا آپ کو پھر اٹھوا لیں یہاں پر. عمران خان کی حکومت کے بہاف پہ ہو رہا تھا اور عمران خان کو پتہ تھا، ایکنالج کر رہے ہیں بل پاس کروانا ہے. عمران خان کی مدد کو حاضر، کیونکہ عمران خان کو اس مدد کی ضرورت تھی. سنجرانی کو آپ نے سینٹ کا چیئرمین بنوانا ہے، عمران خان کو مدد حاصل تھی. سنجرانی کے خلاف آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس فارغ کروانا ہے، عمران خان کو مدد حاصل تھی. کس کے فون ٹیپ کرنے؟ جہانگیر خان ترین سے پوچھے نا کہ جہانگیر خان ترین ان کی بیگم کے فون کیسے ٹیپ ہوتے تھے، گھر کی سرویلنس کیسے ہوتی ہے، اور ویڈیوز وہ کس کس کے پاس جاتی ہوتی تھی، بشمول بشرا بیگم کے پاس. یہ ڈاکومنٹڈ ہیں ساری چیزیں. تو عمران خان، مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ اب کیا اپنے کاموں کے اوپر جنہوں نے کیے ہیں، جو سینکشن کیے ہیں، جن سے وہ مستفید ہوئے ہیں، ان کا کیا ان کو اندازہ نہیں ہے، یا ان کی شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ فزل آؤٹ کر جاتی ہے ایسے معاملات پر، یا یہ کوئی سلیکٹیو ایمنیشیا جس کو کہتے ہیں، یعنی متعصب قسم کی یاداشت کے کھو جانے کے عمل کو سلیکٹیو ایمنیشیا، تو یہی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن واضح ہے کہ عمران خان کو ایجنسیوں کے اس کردار سے کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت ان کو محسوس نہیں ہوتی اس کو ایکسیپٹ کرنے میں. اگر ایجنسیوں کا وہ کام ان کے نمبر پورا کر رہا ہو، ان کو بطور پرائم منسٹر رکھیں، ان کے حق میں بل پاس کروا رہا ہو، اور پھر جو ان کے اوپوننٹس ہیں ان کو رگڑ کے بالکل زمین کے ساتھ لگا رہا ہو، وہ ایجنسیاں ٹھیک ہے. بندے اٹھا رہا ہو، صحافیوں کو گیگ کر رہا ہو، وہ کردار ٹھیک ہے. میڈیا کے گلے میں رسی باندھی ہو، ان کو لٹکائے پھرے، وہ کردار ٹھیک ہے. دھمکیاں دے، وہ کردار ٹھیک ہے. وہ سب کردار ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر ان کے خلاف نو کانفیڈنس میں ان کے اتحادیوں کو نہ روکے تو وہ غدار ہیں. میرے خیال میں عمران خان کو سیریسلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے اپنی حکومت کے 4.25 سال میں کہ کتنا کام ان کا فوج نے کیا، کتنا کام ان کا ایجنسیوں نے کیا، اور کتنا کام انہوں نے خود کیا. اگر یہ اس کا کوئی آنیسٹ قسم کا پائی چارٹ بنا لینا تو میرے خیال میں ایسی باتیں وہ نہیں کریں گے. لیکن یہ پائی چارٹ نہیں بنے گا، کیونکہ اگر پائی چارٹ بنا تو عمران خان کی اپنی کارکردگی آپ کو بہت کم نظر آئے گی.
تھن سلائس نظر آئے گا اس پائی چارٹ کے اندر، اور ایجنسیوں نے اور فوج نے جس طرح ان کو سہارا دیا وہ بہت بڑا حصہ ہوگا۔ بہرحال عمران خان آج کل نالاں ہیں فوج سے بھی اور ایجنسیوں سے بھی، کیونکہ ان کے لیے وہ کام کرنے بند ہو گئے ہیں جس کے مرہون منت انہوں نے اپنی سیاست چلائی، اور اب ان دونوں کو اداروں کو وہ غدار بھی کہتے ہیں، ملک دشمن بھی کہتے ہیں، نیوٹرل کے نام پر گالی بھی دیتے ہیں اور جانور بھی کہتے ہیں، اور اب تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ نہیں کرتے، یہ پاکستان کے اندر تہلکہ اور فساد مچاتے ہیں۔ لیکن جب یہ تمام ادارے ان کے خیال میں ان کے حق میں کام کر رہے تھے تو یہ تمام سب اچھے تھے۔ یہ عمران خان کی سیاست کا ایک عکس ہے جس کے اوپر ان کو سیریسلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔